بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ریڈیو آزاد کشمیر ترارکھل سے 7265 کلو ہرٹز شارٹ ویو پر اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پروگرام پیش خدمت ہے کشمیر منظرنامہ. پروگرام کشمیر منظرنامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیض پراچا، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک رات کے 8 بجے تک. سامعین پروگرام کشمیر منظرنامہ آپ سن سکتے ہیں روزانہ شام 6 بجے سے رات کے 8 بجے تک، اور اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر سے جڑی خبریں، تبصرے، تجزیے. سامعین اکرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہمیں الطاف حسین وانی سینئر رہنما آل پارٹیز حریت کانفرنس نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا. الطاف وانی صاحب، آپ کو پروگرام کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم. وعلیکم السلام، شکریہ. وانی صاحب، 2 موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ G20 پر آپ اپنے موقف کا اظہار کریں. جس طریقے سے عالمی برادری کو ایک بھارت کی جانب سے دھول چٹائی جا رہی تھی یا آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی تھی، دھوکہ دیا جا رہا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں امن ہے، لیکن وہ امن اربوں روپے خرچ کر کے اور آپٹکس دینے کے باوجود بھی نظر آ گیا دنیا کو. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کر دیا کہ وہاں پر امن نہیں ہے، اور کس طرح عوام پر جبر کا سلسلہ جاری رکھا ہے. یور ٹیک آن دس. دیکھیں، ہم نے پہلے ہی دنیا کو باور کرایا تھا اور دنیا کو خطوط لکھے تھے ہم آل پارٹی حریت کانفرنس نے اور دوسرے لوگ جو حریت پسند ہے اپنی اپنی جگہ پر. تمام ان G20 ممالک کو خطوط لکھے گئے، اور پھر حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں خطوط لکھے تمام G20 ممالک کو، اور ان کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا، اور پھر مسئلے کی بین الاقوامی نوعیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا کہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے، اور ایک متنازع خطے میں ایسا کوئی اقدام ہندوستان نہیں کر سکتا، اسے نہیں کرنا چاہیے. یہ بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے، اور یہ ہندوستان یہاں پر صرف جو مصنوعی طور پر ایک نارملسی جو اس نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے. کشمیر کے اندر کسی قسم کی تحریک نہیں ہے، بلکہ کشمیر پرامن ہے. یہ صرف چند کشمیری اور پاکستان اس پر شور شرا اور وائولا کرتے ہیں. تو ہندوستان بزد رہا. ہندوستان نے لاکھوں اربوں روپے کی تشہیر کی اس سلسلے میں، اور بزد رہا یہ کانفرنس کرنے میں. لیکن شکر ہے کہ چند ممالک جنہوں نے اس پر ایک پوزیشن لے لی. چائنا نے پہلے سے ایک پوزیشن لے لی تھی کہ وہ اس کانفرنس کا بائیکاٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ترکیہ، سعودی عربیہ، انڈونیشیا اور دوسرے ممالک نے اس کا بائیکاٹ کیا. اتنا ہی نہیں، جو ممالک شریک بھی ہو ان کی بھی جو پارٹیسپیشن تھی وہ بالکل انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دی. انہوں نے جو ان کے سیکرٹری لیول کے آفیسرز تھے ایمبیسیز میں، 2nd 3rd سیکرٹری 4th سیکرٹری، اس لیول کے لوگ وہاں پر بھیجے اس پارٹیسپیشن کے لیے. سب سے بڑھ کر جو دنیا نے دیکھا کشمیر کے اندر، جو لوگ گئے بھی وہاں پر، کس طرح سے کشمیر کے جو طول عرض میں پہلے تو اس کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، پھر NIA دوسری طرف خوف ہراس پیدا کر رہی تھی. لیکن جو ہندوستان نے خود ہی ایک وائبلا چھوڑا تھا کہ NIA کے آفیسرز کو ڈیتھ تھریٹس ہیں، ان کو شاید کوئی کشمیری مجاہدین کی طرف سے ڈیتھ تھریٹ ہے. تو ہندوستان کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی اس درمیان کرنا چاہتا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، لیکن ایسا بھی وہ نہیں کر سکا، کیونکہ پہلے سے ہی دوسرے ممالک نے اپنے مندوبین کو پہلے سے ایڈوائزری دی کہ گلمرگ اور دوسرے ایسے مقامات پر، راشی گام اور دوسرے ٹورسٹ ریزارٹ پر نہ جائیں جو وہاں پر گئے بھی. اور اس طرح سے ایک چھوٹے سے جو میرے خیال میں 5 کلومیٹر کے دائرے کے اندر یہ سارا کچھ ہندوستان نے کیا. اور وہاں پر بھی جو سٹریٹس تھی آپ نے دیکھا، وہاں پر جو جھیل ڈل تھا اس اندر بھارتی کمانڈوز کس طرح سے ہر شکارے پر ان کا پر قبضہ تھا، ہر کشتی پر ان کا قبضہ تھا. جو وہاں پر روڈز تھے، کشمیریوں کو کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف ایک دکھاوا تھا، اور دنیا نے یہ دکھاوا دیکھا. اور آپ نے دیکھا پھر دنیا کے میڈیا نے کس طرح سے اس کو انہی دنوں میں اسی وقت دنیا کے میڈیا نے اس کو
دکھایا بھی اور اس پر انہوں نے ڈاکومنٹری چلائی، اور ابھی آپ دیکھیں گے آگے دنیا کا میڈیا اس سلسلے میں لکھ رہا ہے۔ کل ہی گارڈین کی ایک سٹوری تھی کہ کشمیری مذاق اڑا رہے ہیں، ہندوستان نے جو سری نگر کو پینٹ کیا تھا وہاں کی خوبصورتی، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جی وانی صاحب، یہ اب دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں جس میں آپ نے بھی ٹویٹ کیا اور بتایا کہ دلی یونیورسٹی نے سیفرانائزیشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ جس طرح پورے ملک میں، پورے بھارت میں ایک ہندوتوا نواز حکومت ایک نارنجی رنگ کو پھیلانا چاہتی ہے اور اس پالیسی پر عمل درآمد کر رہی ہے جس میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، تو دلی یونیورسٹی نے علامہ اقبال کا جو ٹاپک تھا، جو سبجیکٹ تھا، جو معروف شاعر ہیں، فلاسفر ہیں، ان کو سیلیبس سے ہٹا دیے۔ پہلے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے اور ہمارے سامعین کو بتائیے کہ کیا ہوا ہے اور کیوں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، دلی میں جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی ہے مرکز میں، اس نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو بھی مسلمانوں کے وہاں پر پہلے مذہبی مقامات تھے اور مساجد تھی، درگاہیں تھی، ان کو ہٹانے کی کوشش کی تھی اور ان پہ دعوے کرنے کی۔ بابری مسجد سے لے کر آپ نے دیکھا ہزاروں ایسی مساجد ہیں جن کو ان نے شہید کر دیا، مسمار کر دیا اور ان پر اپنے دعوے جگانے کی کوشش کی۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جو دوسرے کام کیے، مسلمانوں کی رجسٹریشن کے لیے جو NRC انہوں نے لاسٹ ایئر جو ایک قانون بنایا، اس کے تحت مسلمانوں کو جو وہاں پر اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے جو سالہ سال سے ہندوستان میں رہ رہے ہیں لیکن ہندوستانی شہری ان کو تسلیم نہیں کرتے، پھر زبردستی سے گھر واپسی اور ایسے پروگرامات جو ہندوستان شروع کر دیے تھے بی جے پی نے کہ لوگوں کو وہ مذہب چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں جس نے رہنا ہے تو اس کو ہندو بن کر رہنا ہے۔ تو یہاں سے جاتے جاتے ہم نے دیکھا علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کے بہت سارے اقدامات کیے، کوشش کی کہ وہاں پر بھی جو نقوش ہیں مسلمانوں کے اس کو ہٹایا جائے۔ تاج محل سے لے کر دوسری جگہوں پر بھی یہ ہر جگہ ٹیپو سلطان کی جو مزار ہے وہاں پر اس پر بھی ایک طرح سے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور کرتے کرتے اب دلی یونیورسٹی میں چونکہ اقبالیات پڑھائی جاتی تھی ایز اے سبجیکٹ، اس پر ان کی نظر تھی کس طرح سے علامہ اقبال کے اس یا اقبالیات کو اس سے نکالا جائے۔ تو یہ ایک سمبولک سی چیز ہے کہ انہوں نے وہاں اس کو نکال کر یہ پیغام دیا ہے کہ تعلیمی درسگاہوں کے اندر بھی کسی طرح سے بھی وہ اب سیکولر انڈیا نہیں ہوگا، بلکہ یہ سافرنائزڈ انڈیا ہوگا، یہ چانکیائی انڈیا ہوگا، یہ سوارکر کا ہندوستان ہے، یہ اب گاندھی کا ہندوستان نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک نئی اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ کل ہی مودی کر رہا ہے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح، اور یہ نوٹ کرنے کے لیے کہ کل چونکہ ساورکر کا جنم دن ہے، ساورکر کے جنم دن کے موقع پر نئی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا افتتاح نہ تو گاندھی کے جنم دن پر کیا جا رہا ہے، نہ تو نہرو کے جنم دن پر کیا جا رہا ہے، نہ آزاد کے جنم دن پر کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے ساورکر کے جنم دن پر۔ اور یہ صاف ستھری میسج ہے ہندوستان کی جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بودھ ہیں یا دلت ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کو صاف میسج ہے کہ ہندوستان میں ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں جے رام کر کے رہنا ہے، انہیں ہندو بن کے رہنا ہے۔ یہ ایک لارجر ایجنڈا ہے ہندوتا کا جس کو مودی سرکار پھیلانا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ کام کر رہی ہے پچھلے 9 سال سے اور لگاتار اس پر لگی ہوئی ہے۔